الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اس ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ نے عید رکھی ہے جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اضحیٰ کے معنی قربانی کے ہیں، اور اسی مہینے میں حج کی عبادت بھی رکھی گئی ہے۔ اللہ نے دو بڑی عیدیں رکھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، رمضان کی عبادتوں، روزوں، تراویح کے بعد عید الفطر آتی ہے۔ اسی طرح یہ عید الاضحیٰ بھی عبادتوں سے جڑی ہوئی ہے، حج کی عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس عید سے پہلے کے جو ایام ہیں ذی الحجہ کے، یہ بھی فضیلت والے دن ہیں، عبادتوں والے دن ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں عبادت کرنا، عمل صالح کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حدیث میں ہے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، عمل صالح محبوب ہے سب سے زیادہ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان دنوں میں عمل صالح کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی جہاد میں گیا ہو اور اپنا مال، اپنی جان دونوں قربان کر دے تو اس کا رتبہ بڑھا ہوا ہے، ورنہ جہاد سے بھی زیادہ ان دنوں میں عمل صالح اللہ کو محبوب ہے۔ تو اس حدیث شریف سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ دن فضیلت والے دن ہیں، ان میں عمل صالح کا، عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ذی الحجہ کے ان 9 دنوں میں، کیونکہ 10واں دن عید کا ہے، تو ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے، اور جو آخری 9واں دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے، عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ یعنی انسان کے گناہ صغیرہ
ان عبادتوں سے معاف ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ امید ہے کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ اور اگلے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ۔ تو 9 تاریخ جو عرفہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس سے پہلے والے جو دن ہیں ذی الحجہ کے، ان دنوں میں بھی روزہ رکھنے کا ثواب اور دنوں سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر ہم لوگوں کی اس طرف بہت کم توجہ ہے۔ پھر دوسری بات جو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی تو عمل صالح میں داخل ہے، وہ بھی بہت اونچا عمل ہے اور اس کے بڑے فضائل آئے ہیں، مگر صحابہ نے یہ سوال کیوں کیا کہ کیا ان دنوں میں عمل صالح جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم و تربیت انہوں نے پائی تھی، اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ان کے نزدیک 2 الگ حصوں میں تقسیم تھے۔ انہوں نے حضور کی تعلیم و تربیت سے یہ بات سمجھی تھی کہ کچھ عمل صالح وہ ہیں کہ جو مقصد کے درجے میں ہیں، اور کچھ عمل صالح وہ ہیں جو ذریعے کے درجے میں ہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت اونچا عمل ہے، مگر وہ ذریعے کے درجے میں ہے، وسائل کے درجے میں ہے، اور عبادت کرنا یہ مقصد کے درجے میں ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کام جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے کیے جاتے ہیں اور جس میں بندہ مخلوق سے کٹ جاتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ اعمال صالحہ مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ انہوں نے سمجھا اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر لی، اور جب انہوں نے دریافت کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاد بھی تو عمل صالح ہے، بلکہ حضور نے جو انہوں نے سمجھا، حضور نے اس کی تصدیق فرما دی اور فرمایا کہ ہاں، ان دنوں میں جہاد سے بھی زیادہ عمل صالح اللہ کو محبوب ہیں، یعنی وہ کام جو عبادت کے کام ہیں وہ کام سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، سوائے اس کے کہ جہاد کا کوئی ایسا اہم تقاضا ہو کہ جس کی وجہ سے آدمی اس میں جائے اور اپنی جان مال قربان کر دے تو اس کا رتبہ بلند ہے۔ دراصل اعمال میں جو فضیلت ہوتی ہے وہ بھی حالات کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک وقت میں ایک عمل آدمی کے لیے افضل ہوتا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا عمل اس کے لیے افضل ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے جو بات سبق کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ سارے دن فضیلت والے دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے ساتھ عید کو جوڑا۔ جیسے اللہ نے رمضان کے ساتھ جوڑ دیا عید الفطر کو، ایسے ہی ان فضیلت والے دنوں کے ساتھ جوڑ دیا عید الاضحیٰ کو تمام دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے۔ اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کی یہ عید تو گویا حج کے اندر داخل ہو جاتی ہے ایک طرح سے، کیونکہ حاجی جو ہے وہ عید کی نماز میں شریک نہیں ہوا کرتے عموماً، کیونکہ وہ عرفات سے واپس ہوتے ہیں، مزدلفہ میں رہتے ہیں، منی میں رہتے ہیں۔ بہرحال وہ عبادت جو عظیم عبادت ہے، جو فرض ہے، وہ اس کے اندر مشغول رہتے ہیں اور اسی میں گویا ان کی عید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے، طریقے زندگی دیا ہے، وہ طریقے زندگی ایسا ہے کہ اس میں جو ہماری خوشیاں ہیں وہ بھی غفلت والی نہیں ہیں، بلکہ وہ ذکر اور یاد والی ہیں، اللہ سے تعلق والی ہیں،
دنیا میں عام طور پر لوگوں کے جو تہوار ہیں وہ تہوار ایسے ہیں جو غفلت کے ہیں، لیکن مسلمانوں کو جو تہوار دیے گئے ہیں اس کے اندر غفلت نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہفتے واری تہوار جمعہ ہے تو جمعہ میں بھی یہ نماز اور خطبہ مقرر کر دیا گیا اور فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ایسے ہی عیدین میں بھی نماز رکھی گئی، خطبہ رکھا گیا اور پھر اس کے ساتھ دوسرے خوشی کے کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کو پوری زندگی اسی طرح سے گزارنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اب اس عید میں، عید الاضحیٰ میں قربانی کا عمل اللہ نے رکھا ہے، اور یہ قربانی صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے۔ جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر قربانی واجب ہے، اور بعض صورتوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی مگر فطرہ واجب ہوتا ہے، قربانی واجب ہوتی ہے صاحب گنجائش لوگوں پر۔ اور ان مسائل کو دیکھ لیں کہیں کتاب میں اور علماء سے معلوم کر لیں مزید تفصیل کے ساتھ، وقتاً فوقتاً بیان کیے بھی گئے ہیں وہ مسائل۔ بہرحال جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کو اپنی قربانی کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اب آج کل لوگوں کے اندر بجائے دین پر عمل کرنے کے عقل پرستی کا مزاج بنتا جا رہا ہے، لوگ اپنی عقل چلا رہے ہیں، اور بعض وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بجائے قربانی دینے کے صدقہ کر دو، فلاں کر دو، یا قربانی کی اہمیت کو کم کرنے کی مختلف انداز سے باتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کچھ باہر کے لوگ کر رہے ہیں، کبھی کچھ اندر کے لوگ بھی کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی عقل کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے اور قربانی کا اہتمام کرنا ہے۔ قربانی 3 دن ہے صرف، باقی صدقہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پورا سال ہے، پورے سال آپ صدقہ کرتے رہیں، لیکن ان 3 دنوں میں قربانی کی اہمیت۔ اور پھر قربانی اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ اس قربانی کو چھوڑ کے صدقہ کر دیں تو آپ نے اپنی عقل چلائی، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ ان دنوں میں سب سے محبوب عمل اللہ کے پاس قربانی ہے۔ حدیث میں ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وان الدم ليقع من اللہ بمکان قبل ان يقع بالارض فطیبوا بها نفسا، کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل خون کا بہانا، قربانی کے جانور کا خون بہانا، یہ ان دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے، اور قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے پاس قبول ہو جاتا ہے۔ بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ باقی انسان یہ جو سوچتا ہے اپنی عقل سے کہ بھائی بجائے اس کے فلاں کر دو، یہ کر دو، تو بات یہ ہے کہ آپ جن فوائد کا سوچ رہے ہیں ان فوائد کے لیے صدقہ تو سال بھر ہے ہی، لیکن اس قربانی کے عمل سے بھی وہ بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بڑے جانور کی قربانی کی مخالفت کی جاتی ہے ملک کے بیشتر حصوں میں، جبکہ ابھی بھی ملک کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی بڑے جانور کو استعمال کرتے ہیں، بڑے جانور کا گوشت سال بھر کھاتے ہیں، اور قربانی کے موقع پر مسلمان وہاں قربانی بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ سال بھر بھی کھایا جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے ملک میں حکومتیں اور کچھ لوگ بڑے جانور کی قربانی پر روک لگاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں بڑے جانور کا گوشت سپلائی کرنے والے ملکوں میں ہمارا ملک سر فہرست ہے، اور یہ بات تو اب ظاہر ہے۔ تو بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو، گاؤں دیہات کے وہ چرواہے جو سال بھر جانور پالتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسے مواقع آئیں جس میں ان کا جانور بکے اور ان کو مالی نفع حاصل ہو اور ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ تو اس طرح سے یہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا ہے، یہ پیسہ تقسیم ہوتا ہے،
اور بہت سارے انسانوں کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اس کی کھال کام میں آتی ہے، اس کی ہڈیاں کام میں آتی ہیں، اس کے جسم کے سارے حصے کسی نہ کسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، اور اس گوشت سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا۔ تو صدقے سے ہم جو چاہتے ہیں کہ جو فائدہ ہو لوگوں کا، تو قربانی سے وہ فائدہ ختم نہیں ہوتا، دوسری شکل میں اور دوسرے طریقے سے وہ فائدہ لاکھوں کروڑوں انسانوں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے اپنی عقل کو بیچ میں نہ اڑائیں، اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے آدمی، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء مساکین کے لیے۔ باقی اگر کوئی اس میں کمی بیشی کرے تب بھی قربانی ہو جاتی ہے، اجازت اور گنجائش ہے اس کی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے گنجائش دی ہے، ان کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ ان کی قربانی کا فائدہ زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچے۔ بہت سی چیزوں میں رسمیت آ جاتی ہے، تو اس قربانی کے گوشت کی تقسیم میں بھی ہمارے معاشرے میں رسمیت آ گئی ہے۔ بس جو رسم ہے، طریقہ ہے، اس کو پورا کر لینا ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے اطراف میں ایسے لوگ رہ جاتے ہیں جن کے پاس قربانی نہیں ہوئی یا قربانی کا گوشت کم پہنچا، مگر وہاں ہم اپنا حصہ نہیں بھیج سکے۔ حصے تو تقسیم ہوئے ہمارے، کہاں گئے حصے ہمارے؟ تو جہاں گئے وہاں صرف بطور رسم کے گئے، سمدھاوے میں گئے، ادھر سے ادھر گوشت آیا، ادھر سے ادھر گیا۔ لیکن ہمارے اطراف بہت سے ایسے پڑوسی رہ گئے کہ جن کو گوشت کی ضرورت تھی مگر ہم نے ان کو گوشت نہیں پہنچایا، اور یہ صورتحال ہوتی ہے بہت سی جگہوں پہ۔ ہم کو بھی ایک مرتبہ ایک صاحب نے بتایا کہ ہم ایک مکان میں کرائے سے ہیں، اور جب ان کے گھر میں دوپہر میں کہیں سے حصہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلا حصہ ہے جو ہمارے گھر آیا، اور نیچے ہمارے مکاندار کے پاس ہماری نظروں کے سامنے 7 بکرے قربانی کیے گئے، مگر ہمارے پاس اب تک وہاں کا گوشت نہیں آیا۔ تو یا تو فریج میں محفوظ ہو گیا، یا پھر جہاں بطور رسم تقسیم کیا جاتا ہے یہاں سے وہاں جا رہا ہے اور وہاں سے یہاں آ رہا ہے۔ ہمارے بھی فریج بھرے ہوئے ہیں اور ان کے بھی فریج بھرے ہوئے ہیں، جہاں ہم نے بھیجا ان کے بھی پاس گوشت بھرا ہوا ہے اور ہمارے پاس بھی گوشت بھرا ہوا ہے، ادھر سے ادھر گیا اور ادھر سے ادھر آ گیا، اور گوشت ہمارے پاس ہی رہا ایک طرح سے۔ تو ہم کو تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مالی گنجائش دی ہے اور وہ سال بھر بکرے کا گوشت فراوانی کے ساتھ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسی مالی وسعت اور گنجائش دی ہے تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ اور رشتہ داروں میں بھی کچھ جگہوں پر بطور رسم پہنچانے کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کے پاس سے ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں آتا اور جن سے اس طرح کی چیزوں کے تبادلے کا معمول نہیں ہے، مگر وہ ضرورت مند ہیں، وہ کمزور ہیں، ہم ان کو پہنچانے کی فکر نہیں کرتے۔ تو ہم تھوڑا سا اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اپنے جذبے کو بنائیں، اور ہم ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں اس کے ضرورت مند ہیں، اور ہم اس کے نفع کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں۔ قربانی کا گوشت مسلمان کو بھی دیا جا سکتا ہے اور غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہم جو ضرورت مند بھائی ہیں ہمارے ان سب کی مدد کریں، اور اس میں کوئی فرق کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قربانی کریں، اور قربانی کے معاملے میں جو لوگ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں ان شکوک و شبہات سے ہرگز متاثر نہ ہو، مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہیں۔ اس زمانے کا بڑا فتنہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو آدمی تھوڑا بہت کچھ پڑھ لکھ لیتا ہے اور اس کے اندر کچھ بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، بس وہ دینی رہنما بن جاتا ہے، اور سب سے زیادہ آسان میدان یہی ہو گیا ہے کہ جہاں آدمی میں کچھ صلاحیت پیدا ہو گئی اور کچھ بولنا آ گیا آدمی کو، بس وہ ایک خود رہنما بن گیا، اور وہ اپنی عقل سے، اپنے مطالعے سے جو چاہے وہ فیصلہ کر لے، جو رائے قائم کر لے۔ اور آج کل یوٹیوب اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے وہ چیزیں پھیل جاتی ہیں،
اور لوگ ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر وقت ہر موقع پر اپنا تعلق ایسے لوگوں سے رکھنا چاہیے جن کے پاس دو باتیں ہوں، ایک علم دوسرے تقوی، ایک علم دوسرے تقوی۔ ابھی میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بڑے اہم مسئلے میں بہت ہی قربانیاں دینا پڑا، ان کو قید کیا گیا وقت کے بادشاہ کی طرف سے۔ تو بادشاہ کے دربار میں جو ایک شخص تھا جو غلط عقیدہ رکھتا تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں تھا، اور بادشاہ نے امام احمد ابن حنبل سے کہا کہ اس شخص سے گفتگو کرو۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس نے کسی استاد کے پاس رہ کر کے علم حاصل کیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں۔ تو جو کسی استاد کے پاس رہ کر، یعنی جس نے باضابطہ طریقے پر پختگی کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا، اب آج دیکھیے آپ یوٹیوب وغیرہ پہ پھیلے ہوئے ہیں ایسے لوگ جو علماء سے بحث حجت کرنا چاہتے ہیں، مجادلہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی پختہ علم نہیں ہے، بس کچھ کتابیں پڑھ لی ہیں انہوں نے، ان کے پاس پختہ علم نہیں۔ جب علماء کچھ کہتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کیا آپ لوگوں کی جاگیر ہے کیا؟ جاگیر تو ہماری نہیں ہے، مگر جو محنت ہم نے علوم دینیہ میں کی ہے، علماء نے، انہوں نے جو صلاحیت پیدا کی ہے، آپ وہ صلاحیت پیدا کیجئے، اس لیول پہ آئیے، تب آپ بات کرنے کے قابل ہیں، اس کے بغیر آپ سے بات کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ شخص میں نہیں جانتا کہ اس نے اساتذہ کے پاس رہ کر کے علم حاصل کیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے ایسے شخص سے میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ آج کا بڑا فتنہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے جاہلوں کو بھی اگر وہ کچھ بولنے لگے ہیں اور کچھ اچھے انداز سے، متاثر کن انداز سے بات کرنے لگے ہیں، تو لوگوں نے ان کو بھی عالموں کے برابر ٹھہرا دیا ہے اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس حدیث کا مصداق ہیں غلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کسی قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو، اور اپنا تعلق ہمیشہ پوری زندگی میں ان لوگوں سے رکھیں جن کے پاس دین کا پختہ علم ہو اور جن کے پاس تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ یہ دو چیزیں جن کے پاس ہیں وہ اس لائق ہیں کہ آپ ان کی بات کو سنیں اور ان کو فالو کریں اور ان کے پیچھے چلیں۔ بہرحال یہ چند باتیں قربانی اور عشر ذی الحجہ سے متعلق عرض کر دی گئی، اور اسی طرح سے ایک حکم جو حدیث میں ہے، مستحب کے درجے میں ہے، مگر چونکہ حدیث میں ہے اس لیے اہتمام کرنا چاہیے اس کا، اور لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ اس کا ہو اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ ترشوائے۔ من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمنه غفرا، لہذا اپنے ناخن بال وہ لوگ نہ ترشوائیں جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لیں۔ جب قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد اپنے بال ناخن ترشوائیں گے، اور یہ ایک طرح سے حاجیوں سے بھی مشابہت ہے، کیونکہ حاجی احرام باندھنے کے بعد اپنے بال ناخن وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگاتا یہاں تک کہ وہ حج کے مناسک سے فارغ ہوتا ہے اور قربانی سے فارغ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حاجی اپنے بال ناخن ترشواتا ہے۔ تو اس طرح دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی ان سے مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تو لہٰذا اس حکم پر بھی عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کا صحیح علم، صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔